کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا وزیر کے بیٹے کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک روز پڑھائی میں مصروف تھے کہ اچانک شہزادہ وزیر زادے سے کہنے لگا، اگر ہم پڑھتے پڑھتے یہیں سو گئے تو ہم میں سے جو پہلے اٹھے وہ دوسرے کو بھی جگا دے۔ پڑھتے پڑھتے آخر کار وہ دونوں لڑکے سو گئے۔ دوسرے روز وزیر زادے کی آنکھ پہلے کھل گئی اور اس نے وعدے کے مطابق شہزادے کو بھی جگا دیا۔ اس نے آنکھ کھلتے ہی شہزادے نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر اچانک زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وزیر زیادہ گھبرا گیا اور اس شہزادے سے رونے کا سبب پوچھا، مگر وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ملکہ بھی آ گئی۔ اس نے بھی پوچھا مگر شہزادہ تب بھی کچھ نہ بولا۔ بادشاہ نے بھی لاکھ کوشش کی مگر شہزادہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس نے وزیر زادے کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وزیر زادہ رات کو شہزادے کے کمرے میں سویا تھا اور اسی نے شہزادے کو کوئی ایسی بات کہی ہے جس کی وجہ سے شہزادے کو مسلسل چپ لگ گئی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جس روز وزیر زادے کو پھانسی دی جاتی تھی۔ پھانسی گھاٹ کے نزدیک بہت سے لوگ جمع تھے، جبکہ ایک طرف بادشاہ اور شہزادے سمیت وزیر بیٹھے تھے۔ جب جلاد اسے پھانسی کے پھندے کے قریب لے گئے تو شہزادے نے اپنی چپ توڑ ڈالی۔ اس نے کہا، اسے کچھ مت کہیں، اس نے تو مجھے کچھ ایسی ویسی بات کہی ہے اور نہ ہی مجھے مارا ہے۔ کچھ دن پہلے رات سننے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اٹھے گا وہ دوسرے کو بھی جگا دے گا۔ چونکہ اس کی آنکھ پہلے کھل گئی تو اس نے وعدے کے مطابق مجھے بھی جگا دیا۔ جس لمحے اس نے مجھے جگایا اس وقت میں ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ میرے خواب اس قدر حسین اور حقیقی تھا کہ اس کے ٹوٹنے سے مجھے بہت صدمہ پہنچا اور یہی دکھ ہے جو مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب خواب سننے کی فرمائش کی تو شہزادہ بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے شہر میں ہوں جہاں کی ہر چیز سبز ہے اور شہر کے وسط میں ایک سبز دریا بہہ رہا ہے۔ اس سبز دریا کے کنارے ایک سبز رنگ کا محل ہے جہاں ایک سبز پری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ وہ سبز پری اس قدر حسین تھی کہ میں پہلے ہی نظر میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں اس سے بات کرنے ہی لگا تھا کہ وزیر نے مجھے جگا دیا۔ اس سبز پری نے مجھ پر جادو سا کر دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں سبز پری کو حاصل نہ کر لوں۔ لگتا ہے اب کبھی بھی میں سکھی نہ رہ پاؤں گا۔ خواب سننے کے بعد بادشاہ نے فوراً وزیر زادے کو رہا کرنے کا حکم دیا، مگر ساتھ ہی وہ شہزادے کے خواب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا۔ کسی بھی باپ کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا۔ اس پریشانی میں اس نے شہزادے سے کہا، یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ اب ہم کیا جانیں کہ وہ سرسبز شہزادی کہاں ہے اور وہ شہر کہاں ہے جس کے وسط میں سبز دریا بہتا ہے۔ سبز دریا کے کنارے سبز محل کہاں ہے جہاں سبز پری رہتی ہے۔ اسے ہم بھلا کہاں تلاش کریں گے؟ شہزادے نے کہا، خواب میں نے دیکھا ہے لہٰذا اب سبز پری کی تلاش بھی مجھ کو ہی کرنی ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے سبز پری کو ڈھونڈنے کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ تو پہلے ہی پریشان تھا، اب شہزادے کی روانگی کا سوچ کر گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے کو مختلف حیلوں بہانوں سے روکنے کی کوشش کی مگر شہزادے کے دل و دماغ پر بس ایک ہی بھوت سوار تھا۔ آخر بادشاہ کو ہار ماننا پڑی۔ شہزادے کے جانے کے انتظامات ہونے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو استبل کا سب سے تیز رفتار گھوڑا دیا جائے۔ شہزادہ کئی دن اور راتیں مسلسل سفر میں رہا اور آخر کار ایک کھائیکا کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا روک لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اسے وہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ بھی وہاں آ پہنچے۔ کتنی ہی دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر بزرگ بولے، نوجوان تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور ان جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ شہزادے نے انہیں اپنا خواب سنایا اور کہا کہ اب وہ اس سبز پری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ رات کے وقت جب شہزادہ گہری نیند سو گیا تو بزرگ نے اپنے سامان سے مخصوص قسم کی کھڑاوین لکڑی کے جوتے نکالے، انہیں اپنے پاؤں میں ڈال اور کہا، چل کھڑا وہیں چل، اس سبز شہر میں چل۔ اگلے ہی لمحے وہ بزرگ سرسبز شہر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر کہا، چل چل کھڑا ویں چل، اس سبز دریا کو چل۔
آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سبز دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے اس دریا کا نظارہ کیا اور پھر بولے، چل چل کھڑوی چل، اس سبز محل میں چل۔ اب وہ سب محل میں کھڑے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے محل کے سبھی کمروں میں جھانکا۔ آخرکار ایک کمرے میں انہیں سبز پری مل گئی جو اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ پری کو دیکھ کر پہلے تو بزرگ مسکرائے اور پھر بولے، چل چل کھڑوی چل، اور اب خانقاہ کو چل۔ خانقاہ کو واپس پہنچ کر بزرگ سو گئے اور صبح اس کا بات کا ذکر شہزادے سے بھی نہ کیا۔ دوسری رات وہ بزرگ پھر سبز محل میں گئے اور وہاں کا دوبارہ جائزہ لیا۔ اسی طرح 3 روز بیت گئے۔ وہ ہر رات سبز محل میں پہنچ جاتے اور وہاں کا جائزہ لے کر واپس لوٹ آتے۔ اب وہ سبز محل اور وہاں کے مکینوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکے تھے۔ چوتھے روز بزرگ نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، سبز پری کو تو میں نے تلاش کر لیا ہے۔ میری مانو تو اسے بھول جاؤ، کیونکہ اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ جنات کے قبضے میں ہے۔ شہزادے نے کہا، تم بے فکر رہو، تم مجھے یہ بین دے دو، میں اسے بجاتا ہوں اور تم یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ مگر شہزادہ سبز پری کو حاصل کرنے کی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے بزرگ سے کہا، خدا کے لیے مجھے آپ سر محل میں چھوڑ آئیں۔ اگر خدا کی مرضی ہوگی تو میں اسے حاصل کر لوں گا، اور اگر خدا نے زندگی ہی اتنی لکھی ہے تو یہ میرا مقدر۔ شہزادے کی بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور اسے اپنی ایک کھڑاؤں دی اور دوسری خود پہن کر بولے، چل چل کھڑوی چل، اس سبز شہر میں چل۔ شہزادے کو بزرگ یہ کہہ چکے تھے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے۔ شہزادے نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے بزرگ نے آہستہ سے شہزادے کو آنکھیں کھولنے کا کہا۔ شہزادے نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں جو کھولی تو خود کو ایک ایسے شہر میں پایا جہاں ہر شے سبز تھی۔ شہزادے کی حالت دیکھ کر بزرگ مسکراتے رہے۔ سبز شہر دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے پھر کھڑاؤں کو حکم دیا۔ اب جو شہزادے نے آنکھیں کھولی تو وہ سبز دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ کچھ دیر تو وہ دونوں سبز دریا کے کنارے گھومتے رہے۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا، چل چل کھڑوی چل، اس سبز محل میں چل۔ سبز محل کا سن کر تو شہزادے کی حالت گیر ہونے لگی۔ اب وہ فوراً سے پہلے سبز پری کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے وہ سبز محل میں پہنچ گئے اور بزرگ شہزادے کو اس کمرے کی طرف لے گئے جہاں سبز پری قید تھی۔ اب جو شہزادے نے دروازے کی اوٹ سے کمرے میں جھانکا تو سامنے سبز پری کا چہرہ نظر آیا۔ سبز پری بین بجا رہی تھی، مگر اس کی گود میں ایک ہیبت ناک دیو سر رکھے سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ گھبرا گیا۔ بزرگ نے اسے آہستہ سے کہا، میں تمہیں منع کرتا رہا، مگر تم ضد لگا بیٹھے تھے۔ یہ سن کر شہزادے کو جوش آ گیا اور وہ سبز پری کے سامنے چلا گیا۔ سبز پری نے جو اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایسے خوبصورت خوبرو شہزادے کو اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سبز پری کو سرماتا ہوا دیکھ کر شہزادے کے حوصلے بلند ہو گئے اور اس نے سبز پری سے کہا، جس روز سے تجھے میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اسی روز سے تیری تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ اب میں تجھے یہاں سے آزاد کروانے آیا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ سبز پری تو شہزادے کو دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے اسبات میں اپنا سر ہلایا اور پھر دیو کی طرف دیکھ کر گھبرا کر اشاروں سے شہزادے کو بتایا، جب تک یہ بین بجتی رہے گی دیو بھی سوتا رہے گا۔ اگر بین بجنا بند ہو گئی تو دیو جاگ اٹھے گا اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہزادے نے کہا، تم بے فکر رہو، تم مجھے یہ بین دے دو، میں اسے بجاتا ہوں اور تم یہاں سے باہر چلی جاؤ، میں اس دیو سے نمٹ لوں گا۔ یہ سن کر سبز پری کو یقین ہو گیا کہ جو میری خاطر اس دیو سے لڑنے کے لیے تیار ہے وہ واقعی مجھے چاہتا ہے۔ مگر سبز پری اتنی سنگ دل نہ تھی کہ اس شہزادے کو مصیبت میں ڈال کر خود باہر چلی جاتی۔ شہزادہ اس سے بین لینا چاہتا تھا کہ بزرگ آگے بڑھے اور بولے، یہ بین مجھے دو، اسے میں بجاتا ہوں اور تم سبز پری کو لے کر یہاں سے نکل چلو، میں بھی کچھ دیر بعد خانقاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ شہزادہ بھی خود غرض نہ تھا۔ اس نے جواب دیا، اے بزرگ، آپ کے مجھ پر پہلے ہی اتنے احسان ہیں، میں آپ کو مصیبت میں ڈال کر کیسے جا سکتا ہوں؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، تمہیں معلوم ہے میرے پاس خدا کی کرامات کا تحفہ ہے، میں اس دیو کے قابو میں نہ آؤں گا۔ شہزادے کو اطمینان ہوا کہ وہ بزرگ کی کرامات دیکھ چکا تھا۔ شہزادے کو راضی کرنے کے بعد بزرگ نے کہا، تم میری ایک کھڑکانوں لے لو اور دونوں اپنا اپنا پاؤں اس میں پھنسا لو، یہ کھڑاؤں تمہیں خانقاہ لے جائے گی۔ سبز پری بولی، اے بزرگ، میں تو خود اڑ کر جا سکتی ہوں
اور شہزادے کو بھی اپنے ساتھ خانقاہ لے جاؤں گی۔ بزرگ نے سبز کو خانقاہ کا راستہ سمجھایا اور کہا تم چلو اور میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ شہزادے نے بین بزرگ کے ہاتھوں میں تھما دی اور سبز کے ساتھ اس محل سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد بین بجانے کے بعد بزرگ نے اپنے پاؤں میں کھڑاوی ڈال دی اور بین کو فرش پر پھینک کر بولے چل چل کھڑاوی چل، اس خانقاہ میں چل۔ دوسرے ہی لمحے بزرگ خانقاہ میں پہنچ گئے۔ بزرگ کو دیکھ کر شہزادہ اور سبز بہت خوش ہوئے۔ کچھ روز بزرگ کے پاس ٹھہرنے کے بعد شہزادہ سبز کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سبز شہزادے سے کہنے لگی میں تمہارے وطن جا تو رہی ہوں مگر میری ایک شرط بھی ہے۔ جب شہزادے نے شرط کے بارے میں پوچھا تو سبز نے کہا شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے شہر سے باہر ایک محل تعمیر کرواؤ جو صرف ہم دونوں کے لیے ہوگا۔ تمہارے خاندان کے کسی فرد کو اس محل میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہزادے نے سبز کی یہ شرط مان لی اور سبز کو بتایا کہ اس کے دادا نے ایک محل شہر سے باہر بنوایا تھا، ہم دونوں اسی میں رہیں گے۔ جب دونوں شہر کے نزدیک پہنچے تو پہرے داروں نے شہزادے کے گھوڑے کو پہچان لیا۔ شہزادے نے پہرے داروں سے کہا بادشاہ سلامت کو اطلاع کر دو کہ ہم دونوں شہر سے باہر والے محل میں ٹھہریں گے، ہمیں ملنے کوئی نہ آئے، خود آرام کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بادشاہ کو پیغام بھجوا دیا گیا اور شہزادہ سبز کے ہمراہ شہر سے باہر محل میں چلا گیا۔ دوسرے روز شہزادے نے اکیلے ہی بادشاہ کے حضور حاضری دی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کو تو صرف شہزادے کی خوشی عزیز تھی، وہ خوش تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنی منزل پائی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خاندان کے سبھی افراد کو شہزادے کے محل میں نہ جانے کی تاکید کر دی اور شہزادہ خوشی خوشی واپس سبز کے پاس چلا گیا۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن خاندان کی کچھ عورتیں اکٹھی ہو کر ملکہ کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے ملکہ سے ایسی باتیں کی کہ مجبوراً ملکہ کو ان عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر شہزادے کے محل میں جانا پڑ گیا۔ ان عورتوں کی نظر جب سبز پر پڑی تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف کی اور زمین آسمان ایک کر دیے۔ اپنی تعریف سن کر سبز بولی ابھی میں خاک خوبصورت نظر آتی ہوں، اگر آپ میرا اصل روپ دیکھیں تو بس دیکھتی ہی رہ جائیں گی۔ ملکہ بولی تو پھر دیر کس بات کی ہے، چل بیٹی جلدی سے تیار ہو کر آجا۔ سبز اپنے کمرے میں گئی اور اپنا اصل لباس پہن کر ان عورتوں کو سلام کرنے آئی۔ عورتیں واقعی اس کو دیکھتی ہی رہ گئیں۔ ابھی سب پری کے حسن کو دیکھ کر حیران ہی ہو رہے تھے کہ سبز اڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب شہزادے کو سبز کے چلے جانے کا علم ہوا تو اس پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سبز کے فراق میں رو کر اس نے اپنا حال تباہ کر لیا۔ ایک روز غم میں نڈھال وہ بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور بولا سبز کے بغیر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں دوبارہ سبز کے تلاش میں جا سکوں۔ بادشاہ بھی شہزادے کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادے کو جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ سب کو الوداع کہہ کر پھر سے سبز کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ اسی خانقاہ میں پہنچ گیا جہاں اسے بزرگ ملے تھے۔ جب شہزادہ خانقاہ پہنچا تو وہ بزرگ ابھی وہیں موجود تھے جنہوں نے شہزادے کو سبز سے ملوایا تھا۔ شہزادے نے انہیں تمام رام کہانی سنائی اور ان سے ایک بار پھر مدد مانگی۔ اس کی باتیں سن کر بزرگ سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر خاموشی بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھے اور اپنی کھڑاوی پہن کر شہزادے کو پھر اسی سبز شہر میں لے گئے جہاں سبز دریا بہتا تھا اور جس کے سبز محل میں سبز مقید تھی۔ جب وہ سبز کے پاس پہنچے تو وہ کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہزادہ اس کی طرف لپکا اور بولا شکر ہے اس ذات کا جس نے دوبارہ مجھے تم سے ملوا دیا، آؤ اب ہم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلتے ہیں۔ شہزادے نے سبز کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سبز بولی میں تو پہلے بڑی مشکل سے تمہارے ساتھ چلی گئی تھی، اب دیو نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ جو ہی میں اس محل سے نکلوں گی تو اسے معلوم ہو جائے گا، اب تو وہ زیادہ دیر کے لیے مجھے اکیلا بھی نہیں چھوڑتا، وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا، جب تک دیو زندہ ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سبز کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ مان بھی گئی تو بھی دیو ایسا ہونے نہیں دے گا۔ جب شہزادے نے سبز کی بات سنی تو اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ بزرگ بھی اس کے پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے شہزادے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا مت رو بیٹا، میں تجھے ایک سفوف کی 2 پڑیاں دیتا ہوں، یہ تیرے کام آئیں گی،
ان پڑیوں کو اپنے پاس رکھ لے۔ جب دیو یہاں آئے تو تم سرخ پڑیا والا سفوف اس کی آنکھوں میں ڈال دینا، اس طرح دیو اندھا ہو جائے گا۔ جب دیو اندھا ہو جائے تو تم اس سے وعدہ لینا کہ بینائی واپس آنے پر وہ سبز پری کو رہا کر دے گا۔ یہ جنات اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں، جب وہ وعدہ کر لے تو پھر پیلی پڑیا والا سفوف اس کی آنکھوں میں ڈال دینا، اس طرح تمہارا کام ہو جائے گا اور دیو بھی کہیں اور چلا جائے گا۔ بزرگ نے ابھی شہزادے کو پڑیا پکڑائی ہی تھی کہ ایک زبردست شور بلند ہوا اور کمرے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ دیو آ گیا ہے، آپ جلدی سے کہیں چھپ جائیں، سبز پری نے کہا۔ بزرگ اور شہزادہ فوراً ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے اور سبز پری دوسری طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دیو کو محل میں داخل ہوتے ہی انسانوں کی بو آ چکی تھی۔ وہ غصے میں جو کمرے میں داخل ہوا تو اس کے سامنے سبز پری اکیلی ہی کھڑی تھی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے مڑنے ہی لگا تھا کہ شہزادہ کی دروازہ کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اچھل کر اس کی آنکھوں میں سرخ پڑیا والا سفوف ڈال دیا۔ جو ہی سفوف دیو کی آنکھوں میں پڑا تو اس کی بینائی جاتی رہی اور وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شہزادہ اس کے پاس کھڑا تھا مگر دیو تو بس اپنی بینائی کے کھو جانے کی وجہ سے سر پکڑے بیٹھا تھا۔ شہزادے نے کہا، اے دیو، میں تجھے مارنے نہیں آیا، تیری میری کوئی دشمنی بھی نہیں، تو نے ایک معصوم کو اپنی قید میں رکھا ہے، اس لیے تجھے یہ سزا ملی ہے۔ دیو نے کہا، اگر مجھے میری بینائی واپس مل جائے تو میں اس معصوم کو چھوڑ دوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کسی کو زبردستی قید نہیں کروں گا۔ شہزادے نے دیو سے وعدہ لیا اور پھر پیلی پڑیا سے سفوف نکال کر دیو کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ اب جو دیو نے آنکھیں ملی تو اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے شہزادے اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنا جادو ختم کرنے کے لیے منتر پڑھنے لگا۔ یکدم آندھی آئی اور گھپ اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھٹ گیا تو سبز محل، سبز دریا، سبز شہر اور دیو سب غائب ہو چکے تھے، جبکہ میدان میں شہزادہ اور بزرگ اور سبز پری کھڑے تھے۔ سبز پری اور شہزادہ خوشی سے جھومنے لگے۔ شہزادہ سبز پری اور بزرگ کے ہمراہ دوبارہ اس خانقاہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بزرگ کو الوداع کہا اور دونوں وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سبز پری نے شہزادے سے کہا کہ اب وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور اس کے خاندان افراد بھی جب چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ تو بچوں، کیسی لگی سبز پری کی کہانی؟ اگر آپ کو پریوں کی کہانی پڑھنا اچھا لگتا ہے ہم لائیں گے آپ کے لیے پرستان کی شہزادیوں کی کہانی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔